لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے کیے گئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو، معاملات کو، خوابوں کو ویڈیوز کے کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ پرفیوم والا خوشبو لگانا کیسا ہے اور اس طرح کی خوشبو لگا کر کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ پرفیوم خوشبوؤں میں عموماً ہوتے ہیں، پرفیوم جس میں اسپرٹ ہوتی ہے، جس میں الکوہل ہوتا ہے، تو الکوہل آمیزش جو خوشبوئیں ہوتی ہیں پرفیوم، وہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں، اس تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے، اور لگا لیے اگر تو پھر ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں، کیا اس کا شرعی حل ہے، یہ انہوں نے پوچھا۔ انشاءاللہ ہم جواب دینے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ پرفیوم یعنی سینٹ لگانا ناجائز و حرام ہے۔ پرفیوم لگانے کی، پرفیوم میں چونکہ اسپرٹ ہوتی ہے، الکوہل ہوتی ہے، اس کو لگانے کی اجازت نہیں ہے، خواہ داخل نماز ہو یا خارج نماز، نماز کے داخل، نماز کے خارج، یعنی نماز میں بھی، نماز کے باہر بھی۔ شادیوں میں عموماً دولہے حضرات کے لیے پرفیوم لایا جاتا ہے، دولہا پرفیوم لگاتا ہے، پھر وہ کہ دولہے کے آس پاس جو ہیں وہ ان کے دوست وہ بھی پرفیوم لگاتے ہیں، اور خاص کر ان دنوں تو نوجوانوں کی پہلی پسند ہو گئی ہے، نوجوان حضرات کی پہلی پسند ہو گئی الکوہل، یہ پرفیوم، چونکہ پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہی ہے، جب دوسرا اس کے بنا الکوہل کی خوشبو موجود ہے، عطر وغیرہ اکثر ایسے ملتے ہیں جن میں الکوہل نہیں ہوتا، الکوہل کی ملاوٹ نہیں ہوتی اور بہترین خوشبوئیں ہوتی ہیں، تو پرفیوم کی جگہ الکوہل استعمال کرنا سیکھیے، معاف کیجئے گا، پرفیوم کی جگہ پر عطر استعمال کرنے کی کوشش کیجئے، پرفیوم نہیں بلکہ اس کی جگہ عطر استعمال کریں، عطر استعمال کرنے میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ پرفیوم میں اسپرٹ ہوتا ہے، الکوہل ہوتا ہے، الکوہل کی اجازت نہیں ہوتی، الکوہل چونکہ حرام ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں کہ پرفیوم جو ہے اس کا لگانا ناجائز و حرام ہے، نماز کے اندر بھی، نماز کے باہر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ شادیوں میں خاص کر اس کا دھیان رکھیں، لڑکیاں بھی ووٹ لگاتی ہیں، اسلامی بہنیں بھی بہت زیادہ پرفیوم لگاتی ہیں، آپ بھی پرہیز کریں۔ عطر کا استعمال تو عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، باہر نکلنے کے لیے تو ویسے ہی لگانا جائز نہیں ہے، خوشبو عورتیں، لڑکیاں باہر نکلنے کے لیے نہیں لگا سکتی ہیں، اور خوب لگا کے نکلتی ہیں، اور جو ناجائز و حرام ہے اور گناہ کا کام کرتی ہیں۔ تو کیوں نہیں لگا سکتے پرفیوم؟ اس لیے کہ اس میں اسپرٹ کی آمیزش، ملاوٹ ہوتی ہے، اور اسپرٹ شراب کی ایک قسم ہے جو کہ حرام اور نجاست غلیظہ ہے، ناپاک ہے۔ وہ فتاوی رضویہ شریف میں یہ باتیں لکھی ہے، فتاوی رضویہ میں ہے کہ اسپرٹ جو روح نبیذ ہے، اسپرٹ جو ہے یہ شراب کی روح ہے، شراب کی ایک قسم ہے، بلکہ وہ شرابوں میں سب سے گندی شراب ہے، الکوہل کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرابوں میں سب سے گندی شراب ہے، تو یہ حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے، اور اس کی نجاست پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ بھی ہے، یہ پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ بھی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ 120 میں لکھا ہے، اور فتاوی امجدیہ میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ الکوہل اور اسپرٹ وغیرہ، رقیق و سیال مسکرات کا قطرہ قطرہ ناپاک، حرام اور ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی جس کا بہت سارا نشہ لائے اس کا تھوڑا بھی حرام ہی ہوتا ہے۔ یہ فتاوی امجدیہ کے جلد 4 صفحہ 105 میں ہے۔ لہٰذا اگر پرفیوم لگا کر نماز پڑھی اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہے، وہ پرفیوم 1 درہم کا جو سائز ہے، وہ اگر ہتھیلی میں آپ پانی رکھیں تو پانی جتنے حصے میں رکا رہے گا وہ درہم کا سائز ہے، تو 1 درہم کی مقدار اگر پوری لگی ہے وہ الکوہل آمیزش آپ کی پرفیوم، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، اس کا پاک کرنا فرض ہے، اور اگر درہم کے برابر ہے، اگر درہم سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض ہے، اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، اور اگر درہم کے ہی برابر ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، پاک کپڑے پہن کر نماز کو دہرانا واجب ہوگا، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو اب اسے پاک کرنا سنت ہے، بنا پاک کیے بھی نماز پڑھی جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ جو آپ نے پرفیوم لگایا ہے اگر وہ 1 درہم کی سائز سے بڑھ گیا ہے تو
تو اب تو اس کو پاک کرنا فرض ہے، ان کپڑوں میں نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر 1 درہم کی سائز کے بالکل برابر ہے تو اب پاک کرنا واجب ہے، ان کپڑوں میں نماز پڑھی تو بھی نماز نہیں ہوگی، پاک کپڑوں میں نماز کو دہرانی پڑے گی۔ اور اگر 1 درہم سے کم سائز میں ہے تو اب اس کو پاک کرنا سنت ہے، انہی کپڑوں میں اگر نماز پڑھ لیے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ثواب کم ملے گا۔ بار شریعت میں ہے کہ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں، مگر سب ملانے سے درہم کے برابر ہو جائے تو درہم کے برابر سمجھی جائے گی، چونکہ آپ پرفیوم الگ الگ جگہ پہ لوگ لگاتے ہیں نا، اور زیادہ ہے تو زائد۔ اگر نجاست گاڑی ہے جیسے پاخانہ، لید، گوبر، تو درہم کے برابر یا کم زیادہ کے معنی یہ ہے کہ وزن میں اس کے برابر یا کم یا زیادہ ہو، اور درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشا ہے۔ اور اگر پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب اور شراب تو درہم سے مراد اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے، گولائی ہے، اور شریعت نے اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی بتائی، یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر بالکل پھیلا رکھیں اور اس پر آہستہ سے اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا، اور اس کی مقدار یہاں کے روپے کے برابر ہے۔ یہ فتویٰ امجدیہ میں بھی ہے اور یہ بار شریعت میں بھی ہے۔ بار شریعت جلد 2 صفحہ 83 میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو امید ہے پرفیوم والے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو نمازیں درست پڑھنے کی اور نمازوں میں جو رکاوٹیں بنے اس سے بچتے رہنے کی توفیقیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔